یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر پروگرام یاد حرمین لے کر حاضر ہیں۔ یہ وہ خوبصورت سلسلہ ہے جس میں الحمدللہ حرمین کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے پچھلے سلسلے میں مکہ مکرمہ کے فضائل، مکہ مکرمہ کی خصوصیات، کعبہ مشرفہ کے بارے میں بھی ہم نے بہت پیاری معلومات حاصل کی۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی شامل ہوا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو بھی ہوتی رہے گی اور پیاری پیاری نعتیں اور اس کے اشعار بھی سنتے رہیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے، دنیا میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو دلوں میں یاد حرمین اللہ نے چاہا تو مزید بڑھے گی، شوق حرمین بڑھے گا اور رب کرم فرمائے گا تو زیارت حرمین بھی نصیب ہو جائے گی۔ کعبہ مشرفہ کے بارے میں مزید سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کعبہ معظمہ دیکھنا عبادت، قرآن عظیم کو دیکھنا عبادت اور عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ زمزم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کیا بات ہے، کعبے کو فقط دیکھتے رہیں تو عبادت ہے۔ زمزم شریف یہ دنیا میں وہ مقدس پانی ہے ناظرین کہ صرف اس کی زیارت بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو اس کے گوشوں یعنی اس کے کونوں میں دعا مانگی اور نماز نہ پڑھی حتیٰ کہ وہاں سے تشریف لے آئے۔ جب باہر نکلے تو 2 رکعتیں کعبے کے سامنے پڑھی اور فرمایا یہ ہے قبلہ۔ سبحان اللہ، کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہے۔ واہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کہ یہ ہے قبلہ۔ اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں یعنی تا قیامت کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہو چکا، کبھی منسوخ یعنی کبھی یہ کینسل نہیں ہوگا۔ اس میں لطیف یعنی باریک اشارہ اس طرف بھی ہو رہا ہے کہ کعبے کا ہر حصہ قبلہ ہے، سارا کعبہ نمازی کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی پورے کعبے کی کسی بھی سمت کی سیدھ میں آپ نماز پڑھ لیں اور آپ کی ڈائریکشن وہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک اور خوبصورت بات صدر الشریعہ بدر الطریقہ بہت ہی خوبصورت کتاب بحر شریعت میں لکھتے ہیں کہ کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھی تو جس طرف رخ چاہے کر کے پڑھ لے، کیونکہ کعبے کی چھت پر بھی نماز ہو جائے گی مگر اس کی چھت پر چڑھنا ممنوع ہے، بلا ضرورت نہیں چڑھ سکتے۔ البتہ جو لوگ کعبے کی تعمیرات وغیرہ میں آج کل کام کر رہے ہیں اگر وہ کسی وجہ سے جائیں وہ الگ بات ہے، ویسے کعبے کی چھت پر چڑھنا جو ہے یہ منع ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا اور کسی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں یعنی سفر نہ کیا جائے۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی اور نمبر 3 مسجد اقصی۔ سبحان اللہ، یہ وہ 3 مبارک مسجدیں ہیں جس کی زیارت کے لیے سفر لوگ کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث کی شرح میں بھی مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں یعنی سوا ان مسجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف اس لیے سفر کرنا کہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ ہے یہ ممنوع ہے۔ جیسے بعض لوگ جمعہ پڑھنے کسی اور شہر چلے جاتے ہیں کہ جامع مسجد میں زیادہ ثواب ملے گا، یہ غلط ہے۔ یعنی 3 کے علاوہ ہر جگہ مسجدیں ثواب میں برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا آتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف جو جاتا ہے، جو سفر کرتا ہے، اے حاجیوں ذرا غور سے سنو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو خانہ کعبہ کے قصد یعنی ارادے سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور خطا مٹاتا ہے اور درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھر سر منڈایا یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا
جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ اکبر، اس طرف جانا بھی قدم بقدم ثواب ہے۔ اور اللہ اکبر، جب طواف کر لے، سعی کرنے کے بعد سر منڈوا لے، گویا عمرہ کمپلیٹ کیا، تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ تڑپیں بار بار مکہ پاک جانے کو، بار بار عمرے کی سعادت کے لیے کیوں نہ دعائیں کریں، کیوں نہ حج کے لیے تڑپیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سفر مغفرت کا سفر ہوا کرتا ہے، یہ سفر رحمتوں کا سفر ہوا کرتا ہے۔ امیر اہل سنت اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا، یا خدا حج پہ بلا، آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ، مولا پھر میسر، مولا پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ، جلوہ میں مجھے دلفہ اور مینا کا دیکھوں، جلوہ میں مجھے دلفہ اور مینا کا دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر دل کی یہ تمنا ہے کہ یا خدا حج پہ بلا، آ کے میں کعبہ دیکھوں۔ کیا معلوم آج ذکر کعبہ، ذکر حرمین کی برکت سے ہمیں حاضری کا شرف مل جائے۔ کعبہ مشرفہ سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور وہ کیسے تعمیر ہوا؟ تفسیر کبیر میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی وحشت و تنہائی کی فریاد کی۔ اللہ عز و جل نے آپ کو کعبے کی تعمیر اور اس کے طواف کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، یعنی کعبے کے پہلے بانی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک یہی کعبہ برقرار رہا جو حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، مگر جب طوفان نوح آیا، پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا، تو اس کعبے کو 7ویں آسمان کی طرف اوپر کعبے کی بالکل ایگزیکٹلی حدود کی سیدھ میں اٹھا لیا گیا۔ اب وہاں پر فرشتے اس گھر میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایک کعبہ زمین پر ہے اور ایک کعبہ آسمانوں پر بالکل اسی کی سیدھ میں ہے، اور وہاں بیت المعمور پر فرشتے طواف کر رہے ہیں، فرشتے عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پھر بانی بنے اور آپ نے پھر کعبے کی نئے سرے سے تعمیر کی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید تفصیل آگے سنیں گے۔ اب کعبہ مشرفہ کے بارے میں ایک اور خوبصورت بات آپ نے سننی ہے، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی جو ولادت کا وقت تھا، اس وقت کعبے کے ساتھ ایک بڑا، جس کو آپ کہیں کہ امیزنگ واقعہ ہوا، کہ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں،
دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی نبی پاک کی ولادت کے وقت کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا گیا، اور وہ کس نے لگایا؟ فرشتوں نے لگایا. اور ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے. تو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت جھنڈا لگانا گویا یہ فرشتوں کا کام ہے، اللہ کی رضا سے یہ کام ہوا. کیا خوبصورت بات. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حکومت تھی، اور آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی. ایک بار ایسا بھی ہوا کہ آپ کا تخت ہوا پر اڑتا جا رہا تھا، اور جب کعبہ معظمہ سے گزرا تو کعبہ رو دیا، اور اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ایک نبی تیرے نبیوں میں سے، ایک لشکر تیرے لشکروں سے گزرا، نہ مجھ میں اترا، نہ مجھ میں یہاں نماز پڑھی. اب کعبہ رو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہ رو، میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرند اپنے گھونسلے کی طرف، اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جس طرح اونٹنی اپنے بچوں کے شوق میں. اور تجھ میں یعنی تیرے شہر میں نبی آخر الزمان کو پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء سے زیادہ پیارا ہے. اللہ اکبر. گویا رب نے کعبے کو یہ دلاسا دیا، کعبے کو یہ گویا ایک خوبصورت خوشخبری عطا فرمائی کہ مکہ پاک میں ہی نبی پاک کی ولادت ہوگی، کعبے کا حج فرض ہو جائے گا، اور ساری دنیا سے لوگ ٹوٹ پڑیں گے. یہ واقعی ناظرین تفسیر بغوی میں یہ لکھا ہے، مگر آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہر گزرنے والا دن، ہر گزرنے والا سال کعبے کی رونق میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. ہر سال حاجیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہر سال عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. کون سا دن ہے، کون سی رات ہے، کون سا مہینہ ہے اور کون سا سال ہے جس میں کعبے کا طواف نہ ہوتا ہو. ہر وقت دیوانہ وار، پروانہ وار لوگ طواف کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کعبہ مشرفہ کی رونقوں کو مزید اضافہ عطا فرمائے، دنیا بھر سے آنے والوں میں ان کو مزید برکتیں نصیب فرمائے. ایک بڑی عجیب بات ہے، میں جب بھی جاتا ہوں ایک بات ذہن میں آتی ہے بات کہ جناب کہتے ہیں لوگ دنیا میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، سفر بڑا مہنگا ہو گیا ہے، کاروبار بڑے ڈاؤن ہیں. مگر یقین کریں ناظرین، اللہ نے مکہ مدینے کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ایسی ڈالی ہے کہ ہر سال حاجی بڑھ رہے ہیں. بلکہ اب تو حج کے علاوہ بھی سارا سال ہی حرمین طیبین جانے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. فلائٹس میں جگہ نہیں ملتی ہے، ہوٹلز فل ہوتے ہیں. کیا بات ہے مکے کی، کیا بات ہے مدینے کی. شالا وزدہ روے تیرا سونا حرم، ایسا بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ شاندار یہ کاروان جو ہے. اللہ ان محبتوں میں، ان برکتوں میں اور اضافہ عطا فرمائے. واقعی یہ رونق دیکھنے والی ہوتی ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ
ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبہ مشرفہ پر کیوں اپنا سب کچھ قربان نہ کریں؟ یہ اللہ کا گھر ہے اور کمال کا گھر ہے، اور یہ گھر قیامت کے دن کیسے آئے گا؟ اب جو میں آپ کو روایت سنانے جا رہا ہوں یہ آپ کے شوق حرمین، یاد حرمین میں مزید اضافے کا باعث بنے گی، اور شاید کعبے سے دل و جان سے محبت ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تورات شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، جاؤ کعبے کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ۔ 7 لاکھ فرشتے سونے کی زنجیریں لے کر کعبے کو لینے کے لیے جب پہنچیں گے، تو اب جب کعبے کو باندھ کر کھینچیں گے اور ایک فرشتہ پکارے گا، اے کعبۃ اللہ چل، کعبہ فرمائے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو سوال کر۔ کعبہ معظمہ عرض کرے گا، اے اللہ تو میرے پڑوس میں مدفون مؤمنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو مکے میں موت آتی ہے، مکے میں جن کی تدفین ہوئی ہے۔ تو کعبہ شریف کو ایک آواز دی جائے گی کہ میں نے تیری درخواست قبول فرما لی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ پھر مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا، جن کے سفید چہرے ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر لبیک کہیں گے۔ فرشتے کہیں گے، اے کعبہ اب تو چل۔ وہ کہے گا، میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ کی جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ کعبہ مشرفہ کہے گا، اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک کے حج ادا کیے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عنایت فرما، انہیں میرے گرد جمع فرما دے۔ تو اب فرشتہ ایک ندا دے گا کہ اے کعبہ، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہ کیے ہیں، خطائیں کی ہیں، اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہے۔ سوچئے نا، ہم میں بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے طواف تو کیے، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، مگر اپنے گناہوں سے توبہ بھی نہیں کی ہے، گناہ بھی چل رہے ہیں۔ فرشتہ کہے گا، طواف تو کیا مگر گناہ بھی کیے، جہنم واجب ہو گیا۔ ناظرین ذرا اب سنیے گا، تو کعبہ عرض کرے گا، اے اللہ عز و جل ان گناہگاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا، میں نے ان کے حق میں بھی تیری شفاعت قبول فرمائی۔ تو وہی فرشتہ اب آواز لگائے گا، ندا دے گا، جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے۔ اللہ عز و جل ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم کے خوف سے بے خوف ہو کر طواف کعبہ کرتے ہوئے لبیک پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرشتہ کہے گا، اے کعبہ چل، اور اب کعبہ لبیک کہے گا۔ یہ کیسا منظر ہوگا؟ آج تک کعبے کے گرد زائرین اور حاجیوں نے لبیک پڑھی تھی، مگر محشر کے میدان میں کعبہ لبیک پڑھتا ہوا جائے گا، اور کعبے کی لبیک کیا ہوگی؟ وہ کہے گا، لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر فرشتے کعبے کو کھینچتے ہوئے محشر کے میدان میں لے آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کعبہ شفاعت کرے گا، یہ کعبہ سفارش کرے گا، اے کعبے کا دیدار کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے کعبہ کا طواف کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ پھر کیوں نہ ہم کعبے شریف کی دیدار کی بار بار تمنا کریں، پھر کیوں نہ دیوانہ وار اس کا طواف کریں۔ بلکہ میں ایک مشورہ دوں گا، کسی کتاب میں تو نہیں لکھا، عشق کی بات ہے، کہ اب جب کعبے پر جائیے گا نا، طواف کیجئے گا، موقع ملے جب احرام کی حالت نہ ہو تو غلاف کعبہ پکڑ کر کعبہ شریف ہی کو عرض کیجئے گا، اے کعبہ بھولنا نہیں، ہم نے بھی تیرا طواف کیا ہے، ہم نے بھی تیرا دیدار کیا ہے، ہم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، محشر کے دن ہماری بھی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دینا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یقیناً جب یہ باتیں سنتے ہیں
تو کعبہ مشرفہ سے محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار کعبہ مشرفہ کا دیدار بھی نصیب فرمائے اور کعبہ مشرفہ کا طواف بھی نصیب فرمائے۔ دیکھا ہر برس تو حرم کی فضائیں، دیکھا ہر برس تو حرم کی فضائیں، مولا 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 دیکھا ہر برس تو حرم کی فضائیں، تو مکہ مدینہ دکھا یا الہی، تو مکہ مدینہ دکھا یا الہی، یا ربنا ارحم لنا اللہ، یا ربنا ارحم لنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں کعبہ مشرفہ کے بارے میں ایک بڑی کمال کی بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ منقول ہے، اللہ عز و جل نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا کہ ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے۔ اگر کم ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے وہ کمی پوری کر دے گا، اور بروز قیامت کعبہ مشرفہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے اور اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ یہ کعبہ مشرفہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کعبہ کا طواف کرنے والوں، حج کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، اور رکت کے ساتھ، سوز کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے جذبات کے ساتھ ہم نے یہ طواف کرنا ہے۔ کیا خوبصورت یہ منظر ہوا کرتا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر، طواف خانہ کعبہ کعبہ طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے طواف خانہ کعبہ۔ طواف خانہ کعبہ کی بات چل رہی ہے تو طواف کے بارے میں کچھ بڑی ہی انوکھی معلومات آج حاصل کر لیجئے، تاکہ جب طواف کریں گے تو یہ خیالات مزید ذہن میں انشاءاللہ شوق حرمین پیدا کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں طواف کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ چنانچہ پارہ 17 ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 29 میں ارشاد باری ہوتا ہے، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان تفسیر نعیمی میں نقل فرماتے ہیں، صاحب تفسیر روح البیان اور صاحب تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ زمین سے پہلے پانی ہی پانی تھا۔ ذرا غور سے سنیے گا، جب یہ زمین نہ تھی تو پہلے پانی ہی پانی تھا۔ قدرتی طور پر 2000 سال پہلے، یعنی زمین کے بننے سے 2000 سال پہلے کعبے کی جگہ اس پر سفید جھاگ پیدا ہوا۔ کچھ روز اس کو پھیلا کر زمین کر دیا گیا۔ پھر جب فرشتوں کو رب عز و جل نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تو انہوں نے اپنی خلافت کا حقدار ہونے کا دعویٰ پیش کیا،
اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی، مگر اس جرت کی معذرت میں توبہ کی نیت سے 7 برس عرش اعظم کا طواف کیا۔ حکم الہی ہوا کہ زمین میں بھی اسی جھاگ کی جگہ نشان لگا دو جہاں میرے بندے خطا کر کے اس کے طواف سے مجھے راضی کر لیا کریں۔ اللہ، یعنی طواف کر کے خطاؤں سے معافی مانگی جا سکتی ہے، طواف کر کے رب کو راضی کیا جا سکتا ہے، طواف کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی طواف جو ہے ناظرین، یہ ہم گناہ گاروں کے لیے ایک چانس ہے کہ طواف کر کے اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ وہ کریم اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جب طواف کیجئے تو موبائل فون، یہ سیلفی، یہ ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہونا چاہیے۔ تصور کریں، عرش اعظم کا فرشتوں نے طواف کیا اور 7 برس تک طواف کیا کہ اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس جگہ پر کعبہ بنا دو، ہیں کہ جہاں گھر بنا دو اللہ کا، کہ جہاں میرے بندے، گناہ گار بندے خطائیں کر کے آئیں اور طواف کر کے مجھے راضی کر لیا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کریم کی رضا اس میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو طواف بھی نصیب فرمائے اور طواف کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ طواف کرتے ہوئے ملتا کیا ہے سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا، جس نے گن کر طواف کے 7 پھیرے کیے پھر 2 رکعتیں ادا کی تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور طواف کرتے ہوئے آدمی کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایچ اینڈ ایوری سٹیپ، ہر قدم پر یہ برکت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو بیت اللہ کے طواف کے 7 پھیرے کرے اور اس میں کوئی بیہودہ بات نہ کرے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور میں تو ہم غلام آزاد بھی نہیں کر سکتے، مگر 7 چکر کر لیں، گناہ کی بات نہ کریں، بیہودہ بات نہ کریں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے طواف کر لیں، انشاءاللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ سنو، کعبہ شریف کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ڈیلی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے۔ جو صرف کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ناظرین، ان پر بھی 20 رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رہی کہ یہ بیان کردہ فضیلت صرف حاجیوں کے لیے ہے، تو اے حج پر جانے والوں تمہیں مبارک ہو۔ کعبے کو دیکھتے رہنا، طواف کرنا، تھک جاؤ تو کعبے کے سامنے بیٹھ کر نماز پڑھ لینا، مزید انتظار کرنا ہو تو کعبے کو دیکھتے رہنا اور رحمتیں لوٹتے رہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک اور بڑی خوبصورت فضیلت ہے، اللہ کرے کہ یہ فضیلت ہم بھی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ لوگ عموماً فضول کاموں میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں، ورنہ 50 طواف کرنا حج کے سفر میں مشکل نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے 50 مرتبہ طواف کیا، گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ تو اگر 1 مہینہ مکے کا سفر ہے، روز کے 2-3 طواف آپ پکا اپنے اوپر لازم کر لیں تو الحمدللہ یہ 50 طواف کا ہدف بھی پورا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت سارے فضائل طواف کے بارے میں آتے ہیں، اور جو گرمی میں طواف کرے، سنیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے خاموش ذکر الہی کے ساتھ شدت کی گرمی میں طواف کیا، اس طرح کہ نہ کلام کیا، نہ کسی کو تکلیف دی، ہر پھیرے پر استلام کیا، تو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 70,000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور 70,000 درجے بلند ہوں گے۔ تو کبھی کبھی طواف گرمی میں بھی کر لینا چاہیے۔ ہر قدم پر 70,000 نیکیاں، ہر قدم پر 70,000 گناہ معاف ہو جائیں تو ہم گناہ گاروں کا تو کام بن جائے گا نا۔ اچھا برسات ہو جائے، سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں، جس نے برسات میں طواف کے 7 چکر لگائے، اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی ہر موسم میں برکت ہے نا، ہر قدم پر برکت ہے، ہر موسم میں برکت ہے۔ صبح کرے تو برکت ہے، شام کرے تو برکت ہے، طواف کرے تو برکت ہے، دیدار کریں تو برکت ہے۔ کیا بات ہے کعبہ مشرفہ کی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بس کعبے سے سچی محبت بھی عطا فرمائے، بار بار دیدار بھی عطا فرمائے، اور طواف بھی نصیب فرمائے۔
فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ پی کر میں پھر کروں دعا یا رب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، کعبہ مشرفہ کی بات ہوئی، طواف کی بات ہوئی، بارش میں طواف کی بات ہوئی، گرمی میں طواف کی بات ہوئی، مگر امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری احتیاط بھی بتائی ہے کہ اب بہت رش ہوتا ہے بارش میں، اگر خواتین بھی ہوں مرد بھی ہوں، اور بارش میں بعض اوقات بے پردگی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تو اگر گناہوں سے بچ کر رش کم ہو تو پھر تو بارش میں طواف کرنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک مستحب کام کے لیے کسی وجہ سے ہم گناہ میں پڑ جائیں۔ تو ان تمام چیزوں کی بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں صفا اور مروہ کی، یعنی مکہ پاک میں، حرم پاک میں اللہ کی کیسی کیسی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں کیا خوبصورت ارشاد صفا اور مروہ کی ان مقدس پہاڑیوں کے بارے میں فرماتا ہے، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا اساف، اور ایک عورت تھی نائلہ۔ یہ بڑا تاریخی واقعہ ناظرین صفا اور مروہ کے بارے میں۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں ایک دوسرے کو بدنیتی سے ہاتھ لگایا، عذاب الہی سے یہ دونوں پتھر بن گئے، یعنی پتھر کے بت بن گئے، اور عبرت کے لیے اساف کو کوہ صفا پر رکھ دیا گیا اور نائلہ کے اس بت کو مروہ پر رکھ دیا گیا، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر یہاں گناہ کے خیال سے بچیں۔ کچھ زمانے کے بعد جب جہالت کا دور آیا تو لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی، اللہ اکبر، یعنی ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یعنی جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے تھے تو تعظیم کے ارادے سے انہیں چھو بھی لیتے۔ مسلمانوں صحابہ کرام کو صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ناپسند ہوا، کیونکہ اس میں بت پرستوں اور بت پرستی سے مشابہت تھی۔ تب یہ آیت کریمہ اتری اور اس میں یہ تسلی دی گئی کہ تمہارا یہ کام سعی کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس میں حرج نہ سمجھو۔ اور یہ کیا شاندار واقعہ تھا بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ سعی ہم کیوں کرتے ہیں ناظرین، اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ حکم الہی سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھجوروں کی ایک ٹوکری، کچھ روٹی کے ٹکڑے اور پانی کا مشکیزہ دے کر سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے دودھ پیتے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر، بالکل ویرانے میں چھوڑ کر واپس تشریف لے گئے۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ جب تک کھجوریں اور پانی رہا بی بی ہاجرہ اطمینان سے زندگی گزارتی رہیں، اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہیں، مگر جب پانی ختم ہوا تو اب پیاس نے ستایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ ماں کو اتنی فکر ہوئی، بے قراری ہوئی کہ صفا پر چڑھی، دور دور دیکھا کہ پانی مل جائے مگر پانی نہ ملا۔ مایوس ہو کر نیچے اتر کر پھر مروہ کی پہاڑی تک چلی، دوڑی اور وہاں جا کر اب جو ہے وہ وہاں بھی پانی نہ ملا، اور یہ راستے میں اپنی بیٹے کی طرف نظر کر کے چل رہی تھی، لیکن جس جگہ پر آڑ آ گئی اور بیٹے کو دیکھ نہ سکی تو اس حصے پر دوڑتے ہوئے گزری۔ یہی وہ جگہ ہے
جو میلین اخدرین ہے جہاں آج حاجی دوڑتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، ماں کو بچہ نظر نہیں آ رہا تھا تو اس جگہ پر ماں نے یہ فاصلہ دوڑ کے طے کیا تھا، تو اس لیے آج مردوں کے لیے وہاں دوڑنا ضروری ہو گیا. اللہ اکبر. بہرحال 7 چکر آپ نے لگائے اور پانی کے لیے تلاش کرتی رہیں، مگر جب اپنے بیٹے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ وہ روتے ہوئے ایڑیاں اپنی زمین پر رگڑ رہے ہیں، جس سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. آپ بہت خوش ہوئیں اور اس کے گرد مٹی جمع کر کے فرمانے لگی، یا ماء زمزم، یعنی اے پانی ٹھہر ٹھہر. زمزم کے معنی ہے رک جا رک جا، ٹھہر ٹھہر. اسی لیے اس پانی کا نام زمزم ہو گیا. زمزم شریف کا جو پانی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے پیدا ہوا، اور یہ مبارک پانی دنیا بھر کے زائرین ادھر جا کر بھی پیتے ہیں. اب آپ نے سنا تھا کہ زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، زمزم کو پینا برکت والا ہے، اور زمزم گھر لے جاتے ہیں لوگ ساری دنیا میں تبرک کے لیے. یہ اللہ کے نبی کے پیروں کی رگڑ سے جاری ہوا، اور یہ ماں کی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ صفا اور مروہ کی سعی ساری دنیا کے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری قرار دے دی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اس میں زمزم ہو کہ تھم تھم، اس میں جمجم ہو کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. اللہ اس زمزم شریف کو پینا بھی نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے. یہ زمزم سے زمزم سے لیے گئے جسے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے. مکہ کے فضائل بیان ہوئے، کعبہ کے فضائل بیان ہوئے، طواف کے فضائل بیان ہوئے، صفا مروہ کی بات بھی ہو گئی. اب بات کرتے ہیں مقام ابراہیم کی. اللہ اکبر. اس مقام کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ پارہ اول سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے. مقام ابراہیم جنتی پتھر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر 3 مرتبہ کھڑے ہوئے. نمبر 1، اس مبارک پتھر پر کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام کی بہو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں انہوں نے آپ علیہ السلام کا سر انور اس پر دھلایا تھا. نمبر 2، تعمیر کعبہ کے وقت جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ کوئی پتھر لاؤ تاکہ اس پر کھڑے ہو کر دیوار بنائیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں جب جبل ابو قبیس تشریف لے گئے تو راہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ملے اور کہا کہ آئیے میں آپ کو ایک پتھر بتاؤں جو آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا
اور اسے ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے خوف سے اس پہاڑ میں دفن کر دیا ہے۔ اس جگہ چھوٹے بڑے 2 مدفون پتھر ہیں۔ چھوٹے کو تو کعبے کی دیوار میں دروازے کے قریب لگا دو کہ ہر طواف کرنے والا اس کو چوما کرے، یعنی سنگ اسود، اور بڑے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ پر رکھ دیا جائے تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو کر عمارت بنائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام دونوں پتھر لے آئے اور پیغام الہی بھی پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق حجر اسود کو تو ایک گوشے میں لگا دیا اور بڑے پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام جاری رکھا۔ یاد رکھیے مقام ابراہیم کا یہ کمال ہے کہ جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، کہ یہ پتھر اونچا ہو جاتا جب دیوار اونچی بنانی ہوتی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے مقام ابراہیم کی۔ مگر یقین کیجئے یہ تمام چیزیں نبی، جب حضرت ابراہیم کا مقام یہ ہے، حضرت اسماعیل کا مقام یہ ہے، تو ہمیں اپنے آقا سے محبت بڑھ جاتی ہے کہ کونین کے والی، نبیوں کے سردار کا مقام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں حجر اسود کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا بوسہ بھی نصیب فرمائے، اس کا دیدار بھی نصیب فرمائے۔ یہ جنت سے آئی ہوئی چیزیں ہیں۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اس زمین پر تشریف لائے۔ یہ جنتی پتھر ہے، حجر اسود جو ہے جنتی پتھر ہے، اور حدیث پاک میں ہے رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ 2 جنتی یاقوت ہیں۔ پہلے بہت نورانی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور چھپا دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق کو مغرب کو چمکاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں ہے سنگ اسود کو دیوار کعبہ میں جب قائم کیا گیا تو اس کی روشنی چاروں طرف دور تک جاتی تھی، جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہ جگہ حدود حرم ٹھہری جس میں شکار کرنا منع ہے۔ سنگ اسود یاد رکھیے اس کا رنگ بالکل سفید تھا جب یہ جنت سے آیا تھا نا، مگر گناہ گاروں کے ہاتھوں سے سیاہ ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اسے چوما ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں، اگر میں نے رسول پاک علیہ السلام کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ چومتا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے روز قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور اپنے استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ طواف کرنے والوں، حج کرنے والوں، حجر اسود نے بھی گواہی دینی ہے۔ اب اپنے پروگرام کو، اپنے سلسلے کو اختتام کرتے ہوئے حجر اسود کی چند اور اسپیشلٹیز سنیے تاکہ مزید دل میں شوق حرمین، یاد حرمین بڑھ جائے۔ اس کا مس کرنا، حجر اسود کا مس کرنا یعنی چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ پتھر مبارک پیارے آقا علیہ السلام کو سلام کہا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس پتھر شریف کو پھر ایک مرتبہ اپنی شکل پر کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس کا حجم جو ہے یعنی اس کی جسامت جبل ابی قبیس جتنی ہوگی، اتنا بڑا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ حجر اسود کا بوسہ بھی نصیب ہو، اور سیدی اعلیٰ حضرت حجر اسود کی بات بھی کرتے ہیں اور نبی پاک کے در اقدس کی بات بھی کس طرح کرتے ہیں۔ آئیے اسی شعر پر اپنے سلسلے کو اختتام کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے،
مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا خدا حج پہ بلا کے میں